اور کبھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ جی میں تو کچھ کمزور سا ہوں، میری کچھ ذہنیت اتنی یاد نہیں ہے، میں کند ذہن ہوں۔ یاد رکھو کند ذہن بندہ دنیا میں کوئی نہیں ہے، یا پاگل ہے یا عقل مند ہے۔ یہ کند ذہن جو درمیان والی ٹرم ہے نا، یا عقل مند ہے یا پاگل ہے، درمیان کوئی بندہ نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں میں کون ذہن ہوں، پھر آپ پاگل ہیں، پھر آپ پہ نماز بھی فرض نہیں ہے، پھر آپ پہ روزہ بھی فرض نہیں ہے، پھر آپ پہ ستر چھپانا بھی فرض نہیں ہے، پھر آپ پہ کوئی بھی چیز نہیں ہے، آپ پاگل ہیں، آپ لا یملک شیئا ہے۔ اور اگر آپ عقل مند ہیں، 2 اور 2 4 آپ کو سمجھ آتے ہیں، 4 اور 4 8 سمجھ آتے ہیں، 8 8 16 16 16 32 آپ کو سمجھ آتے ہیں، تو پھر آپ عقل مند ہیں، آپ کون ذہن نہیں ہیں، آپ نے اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کیا۔ بس مسئلہ یہ ہے، اپنی صلاحیتوں کو ابھارنا سیکھیں۔ یہ ابھی دلائل آئیں گے، میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں ٹکے کا پریشان نہ ہونا کہ میں ان کو کیسے یاد کروں گا۔ یہ دماغ ہے نا، یہ دماغ ہمیں اللہ رب العزت نے استعمال کرنے کے لیے دیا ہے۔ دماغ کو لوگ کہتے ہیں دماغ کو آرام دو، بھائی دماغ آرام دینے کے لیے نہیں آیا۔ کبھی کسی نے کہا ہے دل کو آرام دو، اتنے سالوں سے دھڑک رہا ہے؟ سوچے آپ، دل کا آرام دل کی موت ہے، تو دماغ کا آرام دماغ کی موت ہے۔ دماغ کبھی استعمال ہونے کے لیے نہیں ہے۔ دماغ چلتا ہے، چاہے بندہ جاگ رہا ہو چاہے بندہ سو رہا ہو۔ سونے میں دماغ نہیں چلتا تو خواب کیوں دیکھتے ہیں؟ دماغ چل رہا ہے، یاد رکھنا۔ ہاں، ہم سونے کو دماغ کا آرام کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم دماغ کو فارغ ہیں۔ تو ہر بندے کے پاس دماغ ایک ہی لیول کا ہے، یہ نہ ہو اس کا دماغ 1 کلو ہے اور میدا آدھا پاؤ ہے، یوں نہیں ہے۔ ہر بندے کو اللہ پاک نے جس پیکٹ میں دماغ دیا ہے وہ ایک ہی وزن کا ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی چیز مسئلہ نہیں ہے، کسی کا 1 کلو کسی کا 1 چھٹانک، یوں نہیں ہے، ایک ہی ہے، بس اس کا استعمال ہم نے نہیں کیا۔ ایک بچہ تھا، عورتوں میں پیدا ہوا، عورتوں میں پلا بڑا، عورتوں میں جوان ہوا، تو جو عورتوں والی صفات وہ اس پہ غالب تھی۔ ایک دن سانپ گر گیا پتہ نہیں چھت سے یا کوئی شیر آ گیا، تو عورتیں چیخیں مرد کو بلاؤ، مرد کو بلاؤ۔ وہ آ کر اسے پکڑے سنبھالے۔ یہ بچہ جو اب جوان ہو چکا تھا یہ بھی چیخ رہا ہے مرد کو بلاؤ، مرد کو بلاؤ، مرد کو بلاؤ۔ کیوں چیخ رہا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ اس نے اپنی مردانگی کو استعمال نہیں کیا۔ اس کی مردانگی پہ نسوانیت غالب آ چکی ہے، اس کی مردانگی پہ عورتوں کا غلبہ آ چکا ہے۔ آج ہم وہی عقل مند لوگ ہیں کہ ہم بے وقوفوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، بے وقوفوں کی باتوں کو ہم نے دماغ پہ لگایا اور ہم نے کہا جی ہم کند ذہن ہیں، ہم نے استعمال کرنا نہیں سیکھا۔ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ ویسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے جیسے آپ اور ہم ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ماں سے 2 کلو عقل زیادہ لے کر آئے تھے، یوں نہیں ہے۔ وہ اذہن الہند ہیں تو اس بنیاد پہ ہیں کہ انہوں نے محنتیں کی ہیں۔ آپ اور ہم نے محنتیں نہیں کی۔ ہم محنت کریں، ہمارے لیے کیا مشکل ہے بھائی؟ کوئی مشکل نہیں۔ یہ روب اپنے دماغ سے نکالنے کے یہ فائل مشکل ہے، یہ فائل آسان ہے، یہ کتاب مشکل ہے، یہ کتاب آسان ہے۔ جی نہیں، ساری کتابیں ایک جیسی ہیں۔ یہ میں استعمال کرنا سیکھوں، کوئی کتاب مشکل نہیں۔ ہمارے ہاں من جدہ وجدہ یہ بولا جاتا ہے نا، کیا معنی؟ تو یہاں کون ذہن کا فرق ہے؟ تو پھر من جدہ وجدہ ہمارے اوپر فٹ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ جو ہم نے فرق کر لیا ہے نا کہ یہ کتاب مشکل ہے، یہ فن اگر کسی نے یہ بے وقوفی کر لی کہ یہ فن مشکل ہے، مثلا نحو مشکل ہے، قیامت تک وہ نحو نہیں سیکھ سکے گا جب تک اپنا دماغ ٹھیک نہیں کرے گا۔ کیوں؟ جو جس کی اتباع کرے گا اس کے مطابق چلے گا۔ دنیا ہے ہی ویسے، کوئی فن مشکل نہیں ہے بھائی، نہ وہ منطق مشکل ہے، نہ بلاغت مشکل ہے، نہ فلسفہ مشکل ہے، نہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں نحو مشکل ہے، نہ صرف مشکل ہے، نہ علم مناظرہ مشکل ہے۔ ہمارا ایک جیسا دماغ ہے، ہم اس کو استعمال کریں۔ آپ مجھے ایمان سے بتائیں، میں اگر آپ کو رجسٹرڈ دوں اور آپ کو پین دوں کہ آپ لکھیں، 1 لاکھ تک گنتی آپ لکھ لیں گے یا نہیں لکھ لیں گے؟ بولیے۔ میں 1 لاکھ کم کہہ رہا ہوں، آپ 10 لاکھ بھی لکھ لیں گے، آپ کروڑ تک بھی لکھ لیں گے، آپ اٹکے نہیں گے؟ نہیں، 0 بڑھاتے جاؤ، نمبر بڑھاتے جاؤ، فگر 1 سے لے کر 10 ہے، 10 کے بعد 11، 11 کے بعد 21 ہے، ایک لفظوں کو یوں اکائیوں کو لیتے جاؤ، 1 ہے، 11 ہے، 21 ہے، 31 ہے، 41 ہے، لکھ لیں گے آپ؟ تو 1 لاکھ تک گنتی آپ لکھ سکتے ہیں، اور 6000 قرآن کی آیتیں یاد کرنا کون سا مشکل ہے؟ بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دماغ کو سوار کر لیا۔ جس کو 1 لاکھ تک گنتی لکھنے کے الفاظ آتے ہوں اس کے لیے حفظ کرنا مشکل ہو گیا۔ سبحان اللہ، کسی بے وقوف نے پھدو لگایا ہمیں۔ بھائی ایک جیسا دماغ ہے ہمارے پاس، تو یہ اپنے آپ کو اپنے اندر ایک جلا پیدا کرو، اپنے اندر ایک طاقت لاؤ کہ بابا ہم سے یاد ہوتا ہے۔
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.